کرنٹ ایشو کے طور پہ سمجھ لیں، پچھلے دنوں مجھے ای میل پہ ایک بھائی نے مدینہ المنورہ سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے دوران روضہ شریف پہ حاضری کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا جس میں انہوں نے تقریباً عصر کے ٹائم کے وقت ریئل ٹائم گنبد خضرا کا جو سایہ ہے اس کی ویڈیو انہوں نے ریکارڈ کی خود سے، کیونکہ پاکستان میں یہاں پہ مت مشہور ہے اور ظاہر ہے کہ یہ دین کے حوالے سے جتنی گمراہیاں ابھی سب کانٹیننٹ میں پھیلی ہوئی ہیں یہ کسی فٹ بالر نے نہیں پھیلائی، کسی کرکٹر نے نہیں پھیلائی، کسی اسکواش کے پلیئر نے نہیں پھیلائی، یہ کسی پولیٹیشین کی پھیلائی بھی نہیں ہے، یہ کسی ریاستی ادارے نے نہیں پھیلائی، یہ پھیلائی ہیں تو ہمارے علماء کرام بزرگان دین نے۔ اور آہستہ آہستہ جس طرح یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور ان کے جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں تو ایک ایک کر کے یہ ہر چیز سے دستبردار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں انہوں نے کروڑوں عوام کو یہ کہانی کروائی ہوئی تھی کہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے۔ جب ہم نے اسے ایکسپوز کیا کہ بالکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس طرح کی کوئی ضعیف حدیث تو دور کی بات، کوئی جھوٹی گھڑی ہوئی حدیث بھی اس پلانٹ ارتھ پہ کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، تو اب انہوں نے اپنا موقع بدل لیا اور کہا کہ نہیں، ہم نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی۔ لیکن جو سودا بیچنا تھا اور امت کو مکے مدینے کی آوازیں لگا کر اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اکٹھا کر کے انہوں نے جو اپنے دیوبند اور بریلی میں پھینکنا تھا وہ تو پھینک دیا اور اس شخص سے دور کر دیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح کی ایک مشہور زمانہ سٹوری یہ ہے کہ خانہ کعبہ شریف کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا، حالانکہ غلاف کعبہ کے اوپر ریئل ٹائم جو کبوتر وہاں پہ پھرتے ہیں نا، جب انہیں موقع ملتا ہے ان کی بیٹھیں بھی ہوتی ہیں۔ پھر سال میں 2 دفعہ غلاف کعبہ چینج کیا جاتا ہے، جس میں سعودیہ کی حکومت کی طرف سے جو لوگ نامزد ہیں وہ بوٹوں سمیت کعبے کی چھت کے اوپر چڑھتے ہیں اور اوپر سے جا کے وہ غلاف کو نیچے پھینکا جاتا ہے۔ ظاہر وہ وزنی ہوتا ہے، کرین کے ذریعے اوپر پہنچایا جاتا ہے اور پھر وہ تو جس کعبے کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدہ پھیلایا کہ اس کے اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا ورنہ تو وہ مارا جائے گا کیونکہ گستاخی ہو جائے گی، اس کے اوپر بوٹوں سمیت وہاں کے فوجی یا پولیس کے اہلکار چڑھتے ہیں، اوپر سے جہاز نہیں گزرتا۔ سرکار وہ جہاز اس لیے نہیں گزرتا کہ وہ نو فلائی زون ہے، وہ تو پاکستان میں بھی کئی علاقے ہیں جہاں سے جہاز نہیں اوپر سے گزرتا، اگر آپ اجازت دیں گے تو وہ گزار لیں گے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا کہ او جی پچھو غولاں دے غول آندے نے کبوتراں دے، جس نے کعبے کول پہنچتے ہیں اینڈ کر کے لنگ جاندے نے۔ ہاں بالکل جھوٹ مشہور کیا ہوا۔ اچھا، خانہ کعبہ شریف سے متعلق تو یہ سٹوری انہوں نے مشہور کی ہوئی تھی، اور گنبد خضرا سے متعلق انہوں نے یہ سٹوری مشہور کر دی کہ اس کا سایہ نہیں۔ کعبہ شریف کے بارے میں تو یہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے ورنہ تو وہ زیادہ حقدار تھا کہ اس کا سایہ نہ ہوتا، چونکہ وہ مطاف کے اندر زمین کے اوپر ہے تو سایہ ڈسپلے ہوتا ہے، ریئل ٹائم پتہ چل جاتا ہے۔ گنبد خضرا چونکہ اوپر والے فلور کے اوپر ہے اور وہ روزانہ کوئی تھوڑے سے لمحات ایسے آتے ہیں کہ اس کا سایہ زمین تک پہنچے، وہ بھی سردیوں کے اندر سورج کی اورینٹیشن کی وجہ سے، ادروائز اس کا سایہ عموماً اوپر ہی رہتا ہے، اوپر کسی نے جا کے دیکھنا نہیں ہے اور نیچے لوگوں نے باتیں کرنی ہے۔ پلس وہ کہتے ہیں جی گنبد خضرا کے اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل رسپیکٹ رکھی ہے اس کی۔ اور دوسری طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ نجدی ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ رکھے ہوئے گنبد کی رسپیکٹ تو ہے لیکن مصلی کی رسپیکٹ نہیں کہ وہاں گستاخ رسول امامت کروا رہے بقول ان کے۔ یہ میں ان کو اینٹی وینم اور پھکی والا جواب دے رہا ہوں۔ اور پچھلے 100 سال سے یہ جس
काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, वहां पे एक नजदी अहले हदीस वहाबी इमाम है। तो सर्दियों में चूंकि आपको पता है सूरज की ओरिएंटेशन इस एतबार से है कि वो साया जमीन तक पहुंच जाता है। वो वीडियो इंशाल्लाह हम रियल टाइम इसमें अटैच भी कर देंगे, आपको समझ भी आ जाएगी। आप अगर पाकिस्तान की तरफ से देखें तो मस्जिद नबवी शरीफ और बैतुल हराम ऑलमोस्ट मगरिब से जुनूब की जानिब है 12 डिग्री। अगर हम जेलम से देखें, इस्लामाबाद से देखें तो ऑलमोस्ट 14 डिग्री, क्योंकि बहुत दूर है तो ऑलमोस्ट सेम ही है, वरना वो आपस में तो काफी दूर डिस्टेंस है उनका। मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर अगर आप खड़े हुए हैं ना, तो किबला जो है वो ऑलमोस्ट जुनूब की जानिब है। हमारा किबला जो है वो मगरिब से जुनूब की तरफ है, लेकिन ऑलमोस्ट मगरिब ही है। मगरिब से 12 डिग्री जेलम है और मगरिब से 14 डिग्री जुनूब की जानिब इस्लामाबाद से है किबला, तो ऑलमोस्ट मगरिब में। अब जुनूब की तरफ किबला है और ये रोजा शरीफ है। हम किबला रुख जब खड़े होते हैं तो जुनूब की तरफ रुख करते हैं मस्जिद नबवी शरीफ में। तो ये लेफ्ट से सूरज जो बकी गरकत कब्रिस्तान है उसकी साइड से निकलता है यूं, और यूं गुम्बद खजरा के ऊपर से होता हुआ और यूं मगरिब में गुरूब हो जाता है। अब गुम्बद खजरा चूंकि कब्र मुबारक के ऊपर बना हुआ है और हुजरे आयशा के ऊपर सलामुल्लाहि अलैहा, और बिल्डिंग इस एतबार से चौड़ाई के एतबार से सफिशिएंट है कि उसका साया जमीन पर ना पहुंचे, क्योंकि उसके सारे तरफ बिल्डिंग है, लेकिन एक साइड उसकी कम है बिल्डिंग वाली, और वो है बाबुल बकी वाली साइड। इसीलिए बाबुल बकी की तरफ से अगर आप खड़े होकर देखें तो बिल्कुल गुम्बद खजरा आपको सामने नजर आएगा। अगर किबले की तरफ पुश्त करके देखें तो उसके आगे भी बिल्डिंग मौजूद है, और पिछली साइड पे तो बहुत बड़ी मस्जिद नबवी शरीफ है, असाबे सुफा का चबूतरा और बाकी, और इस तरफ भी बाबू सलाम वाली साइड पे भी मस्जिद नबवी शरीफ इतनी फैली हुई है। जो कॉर्नर बनता है ना वो ये है, और ये भी आज है। अदरवाइज मस्जिद नबवी शरीफ नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में हुजरे आयशा के साथ एडजेसेंट थी। ये तो मस्जिद की तोसी की वजह से इस वक्त नबी इस्लाम की कब्र मुबारक उस मस्जिद के अंदर वाले पोर्शन में आ गई, वरना ये पहले बाहर थी। तो यहां से सूरज तुलू होता है मशरिक से और यूं मगरिब में गुरूब होता है। अब सर्दियों में आपको पता है कि सूरज का ट्रैक थोड़ा सा विद रिस्पेक्ट टू जमीन कम हो जाता है, इसीलिए दिन छोटा होता है। तो वो बजाय एग्जैक्टली यूं जाने के थोड़ा सा टिल्ट होके यूं जाता है, इसलिए जल्दी गुरूब हो जाता है। अब वो ऑलमोस्ट जब सूरज यहां पहुंचा है ना, तो गुम्बद खजरा का साया यानी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ऑलमोस्ट आप समझ लें 3 बजे के करीब, वहां पे भी जब 3 बजेंगे तो असर का वक्त होता है, तो वो जमीन के ऊपर बाकायदा उसकी चोंच नजर आ रही है। उस चोंच के बारे में मशहूर किया है उसके ऊपर कोई परिंदा नहीं बैठता, हालांकि मैंने अपनी आंखों से कई दफा उसके ऊपर एग्जैक्ट टिप के ऊपर कबूतरों को बैठे हुए देखा है। उसके अलावा गुम्बद खजरा के ऊपर बाकायदा बीठें होती हैं इनकी कबूतरों की, बाकायदा उसकी सफाई होती है, नया पेंट होता है, क्योंकि ग्रीन कलर और रेड कलर ऐसे हैं जो धूप के अंदर खत्म हो जाते हैं वक्त के साथ, इसलिए रेगुलरली उसके ऊपर पेंट भी सऊदी हुकूमत करवाती है। पिछले दिनों गुम्बद खजरा की हिस्ट्री के हवाले से मैंने कोई 1.25 घंटे की वीडियो और कब्र रसूल के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी शरीफ के हवाले से बड़ी तफसीली वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है। गुम्बद खजरा की हिस्ट्री, रिप्लाई टू मौलाना तारिक जमील, जो उन्होंने कहा कि उलमाए देवबंद ने ये गुम्बद खजरा बचाया है, तो मैंने वो पूरा बताया था कि ये किस चीज़ के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं। तो वो असर के वक्त की वीडियो है, उसमें साया बाकायदा ज़मीन के ऊपर है, गुलाई लोग उसके ऊपर उसी तरीके से चल रहे हैं, उसमें चोंच भी नज़र आ रही है, और जिस बंदे ने वीडियो बनाई है वो उसके ऊपर कमेंट्री भी कर रहा है कि देखें जी ये गुलाई है, ये किंगरे मस्जिद नबी के नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, मीनार है इधर साया है इधरले पास, हाँ गुम्बद खजरा थले देखो ना डोम बनया हुआ है, इन्होंने साया गुम्बद खजरा है उत्ते जी चुंझ आई ना जी उत्ते उनका साया है।
دیکھو سامنے گنبد کدھر ہے چلے نا پھر اتوں کا گول سایہ شروع ہو گیا اتوں لے کے ہمیں گول اتنے چونچ آ گئی اتنے چونچ تو بعد پھر ہے گول اتنے تک سایہ تو ہے نا دیکھو وہ تھوڑا جہا سایہ نظر آ رہا باقی جہاں دیواروں کا سایہ ہے دیواروں میں جڑا بنیا ہوا نا وہ نشان جو بنے انہوں کا سایہ چل رہا ہے گنبد کدھر کا سایہ ہے پھر دیوار شروع ہو جاتی ہے رات والی صاف نظر آ رہا ہے سایہ اور میں اس ویڈیو کو دیکھ کے افسوس کر رہا تھا کہ اگر یہ کسی گورے کے ہاتھ لگ جائے ویڈیو اور اسے پنجابی آتی ہو تو کس طرح اس ریلیجن کا مذاق اڑائے گا کہ آج 1400 سال بعد اس ریلیجن کے ماننے والے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ فطرت کے اوپر ہے لاجیکل ہے ہم اپنے دین کے پیروکاروں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گنبد خضرا کا سایہ ہے یہ ہمیں بتانا پڑ رہا ہے اور 1400 سال سے یہ مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا کہ اس کا سایہ ہے یا نہیں ہے شرم کا مقام ہے نا قرآن میں واضح آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہے اور یہ سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اب جب تک کسی چیز کے حوالے سے ایکسیپشن نہ آ جائے قرآن و سنت میں اس وقت تک آپ اس کے بارے میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری کلیم نہیں کر سکتے مثلا پسینے سے بدبو آتی ہے یہ بات اپنی اصل میں درست ہے اب جب تک ہمیں اس کے خلاف بات کے کلیم میں کوئی دلیل نہ مل جائے ہم قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پسینے سے خوشبو آتی ہے تو وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام اسے اپنے عطر میں ملا کے عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے اب جب یہ حدیث مل گئی تو اب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی لیکن دلیل کس نے دی جس نے روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کیا روٹین یہی ہے کہ چیزوں کے سائے ہوتے ہیں اب جس نے روٹین سے ہٹ کے بات کرنی ہے نا وہ دلیل دے گا کہ ہاں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک نہیں تھا سایہ تھا اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی اصل میں اگرچہ اس میں بھی مسند احمد میں اس حوالے سے ایک تفصیلی حدیث موجود ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم ویسے ہی لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سایہ مبارک سے امہات المومنین نے نبی علیہ السلام کو پہچانا لیکن یہ اگر معجزہ رسول اللہ کے حق میں ہوتا نا میرے بھائی تو دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب اس معجزے سے خالی نہ ہوتی کیونکہ یہ بہت بڑا معجزہ تھا روٹین سے ہٹ کے بہت بڑا معجزہ تھا اگر بخاری مسلم نے یہ روایت کیا کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی ہے بخاری مسلم نے یہ بھی روایت کیا کہ نبی علیہ السلام اپنی ان دو آنکھوں سے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے اگرچہ آپ کے یہاں پہ آنکھ نہیں تھی لیکن آپ کو ہمیں تو 180 ڈگری بھی مشکل سے نظر آتا ہے آپ کو 360 ڈگری کا ویژن پورا پیچھے تک ان دو آنکھوں سے نظر آتا تھا یہ آپ کے ساتھ پرماننٹلی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ اٹیچ تھا کہ نبی علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے یہ جب اتنی بڑی بڑی باتیں بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کے حوالے سے نقل ہوئی ہیں تو یہ بات نقل کرتے ہوئے کوئی آر تھی وہ جلال الدین سیوطی نے جو نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 900 سال بعد آئے 911 ہجری میں فوت ہوئے ایک بے سند روایت نقل کر کے اس امت کو فتنے میں ڈال دیا اور لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ روایت موجود ہے اور روایت کی سند مانگے تو سند کوئی بھی نہیں آپ کے پاس تو پتہ نہیں کیا کچھ قرآن و سنت کے خلاف موجود ہے جب ہم مسند احمد سے روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک تھا تو آئیں کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ یہ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود اس طرح کی چیزیں تو گنبد خضرا کے حوالے سے اب میں ایٹ لیسٹ بریلوی علماء سے تو کہوں گا کہ معافی مانگے پبلکلی آ کے آپ نے یہ مشہور کیا تھا یا نہیں کیا تھا بہرحال آپ کے کھاتے میں آپ کی عوام کو یہ پٹی پڑھائی اور یقیناً کسی عالم دین نہیں پڑھائی ہے نا دوسروں نے تو نہیں پڑھائی پہلے تو کوئی انجینئر نام کا فتنہ دنیا میں موجود نہیں تھا
جس نے ان کو یہ باتیں بتائی ہیں، یہ صدیوں سے آپ لوگ ہی بتا رہے تھے نا، تو آئیں اور معافی مانگیں کہ یہ آپ لوگوں نے جھوٹ کیوں مشہور کیا تھا کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے۔ اوپر والی بلڈنگ میں تو سایہ نظر آتا تھا، اور نیچے بھی ایک اینگل پہ اب یہ ویڈیو آ گئی ہے، انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے، اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کریں گے کہ پاکستانی عوام ہمارا جو سلوگن ہے اس کو ایکسیپٹ کرے، بلکہ پوری دنیا کی مسلم عوام، خصوصاً جو اردو جاننے والے لوگ ہیں، کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور